مدینہ شریف دی سرزمین ہے، رحمتہ والا شہر ہے، رحمتہ والے نبی پہنچ چکے۔ اہل یہود نو اس گال دوتے بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ انہاں دا مذہب چھوڑ کے دین رسول دے وال داخل ہونے پائے ہیں۔ انہوں نے سوچا ایویں کرو، کوئی سازش سوچو۔ لوگ دن بدن جناب ساز ساز بھی ہوندے ہیں نا، یہ کوئی اج دی گال نہیں، چونکہ شیطان انسان دا ازلی دشمن ہے۔ تے یاد رکھیں جی شیطان اتھے حکومت کرتا ہے نا، اتھے تے شیطان جو اتھے حکومت کرتا ہے، چنگے چنگے بندے پیچھے دین تو بھی پھسل ویندے ہیں تے دنیا تو بھی رہ ویندے ہیں۔ آؤ جملہ سماعت فرماؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے۔ اہل یہود نو اس گال دی بڑی تکلیف ہا کہ اللہ دے آخری نبی ہیں، چونکہ اہل کتاب وہ بھی ہیں، تورات نو پڑھ دے ہیں، اہل نصارہ بھی صاحب کتاب ہیں، انجیل نو پڑھ دے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہے کہ آخری نبی وہ ہیں، اس نو بعد اور نبی کوئی نہیں، وہ جان دے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوچا کیوں نہ لوگ جو ساڑھے مذہب نو چھوڑ دے پائے ہیں تے مذہب دین رسول دے وال ویندے پائے ہیں، کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ لوگ دین رسول دے وال داخل نہ ہو گئے۔ سب تو پہلے انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ ختم نبوت انہوں نے انکار کیتا۔ انہوں نے آکھا کہ لوگوں اے اللہ دے آخری نبی نہیں، انہاں تو بعد اسا انہاں دی نبوت انکار نہیں کر دے، او آتے ہیں، اسا انہاں دی رسالت انکار نہیں کر دے، او آتے ہیں، لیکن اسا انہاں دی ختم نبوت انکار کرتے ہیں۔ ایک ہے نبوت اور رسالت انکار کرنا، اے ہور پہلو ہے، تسا لوگ بڑے دنا ہو۔ ایک ہے کہ مطلق ختم نبوت انکار کرنا۔ اب جملہ سماعت فرماؤ۔ اہل یہود اور اہل نصارہ سرکار دے زمانے مبارکہ دے اندر آدھے ہیں یہ اللہ دے آخری نبی نہیں، نبی ضرور ہیں، رسول ضرور ہیں، صاحب شریعت ضرور ہیں، صاحب صحیفہ ضرور ہیں، صاحب معجزات ضرور ہیں، صاحب کمال ضرور ہیں، لیکن اللہ دے آخری نبی نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ دے متعلق انہوں نے یہ جملہ لایا چاہ کہ تسا آدھے ہو کہ زید بن حارثہ دا پتر ہے، اے زید بن محمد ہے، دا محمد دا بیٹا ہے۔ بس آیت کریمہ دا شان نزول اور دوسری طرف اہل یہود اور اہل نصارہ دا نظریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے دونوں نظریات دا رد کرتے ہوئے میرے کریم رب نے اپنی شان دے مطابق ارشاد فرمایا۔ جملہ سنو سورۃ احزاب، فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ لوگوں سن گنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا مردہ دے وچوں کسے دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا کہ تعارف اے ہے اوندا، تانوں کیا پتہ کہ اس کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا کہ تعارف اے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت بھی انہیں دی ذات تے ختم کر چھوڑی ہے، اللہ نے نبوت بھی انہیں دی ذات تے ختم کر چھوڑی ہے۔ انہاں تو بعد رسول بھی کوئی نہیں، انہاں تو بعد نبی بھی کوئی نہیں، یہ حضور دا تعارف ہے۔ اب جملہ میں جو عرض کیتا ہے آیت کریمہ تو والاول والآخر، تو آخر تو مراد یہ میں اپنے والوں نہیں گنڈھی بیٹھا، مطلب کوئی سوچے یار قبلہ پیر صاحب اپنے والوں گال کر کے گئے، اللہ اکبر، اپنے والوں گال کر کے نہیں۔ جس بھی مفسر دی تفسیر نو تسا مندے ہو، میں نو نہیں پتا تھوڑا آئیڈیل کون ہے، لیکن جملہ سماعت فرماؤ، جس بھی مفسر دی تفسیر نو مندے ہو، وہ چاہے اہل حدیث حضرات دے مفسر ہوں یا دیوبند حضرات دے مفسر ہوں یا پھر اہل تشیح حضرات دے مفسر ہوں، جائے بھی مفسر نو تو ماننا، یاد رکھے سارے نے یہ جملہ لکھا ہے اول اور آخر تو مراد، اول تو مراد خلقت مصطفیٰ ہے اور آخر تو مراد نبوت مصطفیٰ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ قیامت دی صبح تک جی میں سورج دی سج دی روشنی دا انکار نہیں تے چاند دی چاندنی دا انکار نہیں۔ جملہ سنو، جی میں کہ آسمان دے ستارے دے حسن دا انکار نہیں، اور جی میں کہ کائنات دے حسن و جمال دا انکار نہیں، جی میں کہ کائنات دی نزاکت و نفاست دا انکار نہیں، جی میں اللہ دی قدرت دا انکار نہیں، میں میرے پاک نبی دی ختم نبوت دا انکار نہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا کہ یہ تو او نبی ہے، عزت والا نبی ہے، نبوت و رسالت کے اندر انڈیویجول انفرادی حیثیت رکھن والا نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی ذات تے نبوت دا بھی خاتمہ فرمایا ہے، رسالت دا بھی اختتام فرمایا ہے۔ اگلا جملہ سادہ جیا، والظاہر والباطن، ایک اس دوتے حدیث اور ایک اس دوتے حدیث پاک۔ ظاہر تو مراد حضور دے معجزات ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سراپے معجزہ ہے، یار سرکار دا حسن بھی معجزہ، سونا چپ راوے ہاں نہ علاوے ہاں، سونا
چپ راوے ہاں نہ لاوے ہاں پہلے نبی تقریر کر کے لوگاں دے دل جیتن ہاں تقریر کرن ہاں واعظ و نصیحت کرن ہاں تبلیغ فرماون ہاں من ولا کی تھئی ون کے لوگاں دے دلاں تے اثر پوے ہاں سرکار چپ رہون ہاں میرے پاک نبی اپنے اداواں دے نال بھی دل جیت گھندے ہیں اپنے نگاہاں دے نال بھی دل جیت گھندے ہیں امتی بن کے سوچو نا بڑا جملہ ہے امتی بن کے سوچو دنیا دی ہر تفاخر کو وڈائی کو ایک پاسے رکھو نبی دی امتی بن کے سوچو سرکار چپ رہنے رہا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اداواں دے نال بھی دل جیتتے ہیں اپنے نگاہاں دے نال بھی دل جیتتے ہیں اللہ اکبر اب جملہ سماعت فرماؤ کہ والظاہر والباطن ظاہر تو مراد حضور دے حسن ہے اور حضور دے معجزات ہیں ویسے تو بہت زیادہ معجزات ہیں او ایک معجزے دے وال بطور خاص اس جملے نو عرض کروں نماز عصر حضرت مولا کائنات نے ادا کرنی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے گود دے اندر سرکار نے سر رکھا ہے مولا کائنات نے نماز عصر ادا کرنی ہے سرکار ایک غزوہ تو واپس تشریف فرما ہے مدینہ دے سمت رواں دوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کچھ دیر دے واسطے سرکار قلولہ فرماویں یعنی کہ آرام فرماویں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر حضرت مولا کائنات دی گود جو حضور نے رکھا ہے سرکار سو گئے آرام فرما ہو گئے حضرت مولا کائنات بھی اظہار نہ کر سکے بتقاض ادب از راہ ادب کہ حضور میں نماز بھی پڑھنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ادب ہو سرکار جب اٹھے اپنی